ابھی نہیں چلاؤ پنکھا بند صحیح. جی یہ بند ہے غالباً. آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی. جی کتاب الوضوء تیز بہت. جی کتاب الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على 3 وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوضوء. امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے باب بدل وحی لے کے آئے تھے، اس لیے کہ ہمارا دین آیا ہی بذریعہ وحی ہے، ہمارے دین کا سرچشمہ وحی ہے، اور ہمارا دین کی بنیاد وہ وحی الہی ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا، باب کیف کان بدء الوحی. وحی کا نتیجہ، وحی کا انجام، وحی کا ثمرہ اور وحی کا مقصد اصلی وہ یہ تھا کہ انسان اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے، انسان اللہ کی عظمت کا قائل ہو جائے، انسان اللہ کی معبود ہونے کا قائل ہو جائے. اور یہ تمام اعمال کے لیے لازم ہے کہ پہلے انسان کا عقیدہ اور انسان کا ایمان بن جائے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ باب بدل وحی کے بعد کتاب الایمان لے کے آئے ہیں. تفصیلات آپ جانتے ہیں. ایمان کے بعد اذا خالطت الایمان القلوب فتظہر منہ افنان العمل. جب ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے اور جب ایمان کا جذبہ اور ایمان کی حرارت اور ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس ایمان کا نتیجہ اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور اعمال کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو عمل بغیر علم کے ہوگا، جو عمل بغیر دلیل کے ہوگا، جو عمل بغیر معرفت کے ہوگا، اس عمل کا فائدہ یقینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. کہنے کو تو عمل ہندو بھی کر رہا ہے، عمل ہے کہ نہیں؟ مندر جاتا ہے، مورتی کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اور سکھ بھی اپنے حساب سے عمل کرتا ہے، نصارہ اور یہود بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال وہ شریعت مطہرہ میں بے قیمت ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایمان کی بنیاد موجود نہیں ہے. اس لیے ایمان کے بعد جو سب سے بڑا تقاضا ہمارے دین میں مسلمان کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اور نیک اعمال کے لیے علم کا ہونا یہ بہت بڑا اللہ کی نعمت بھی ہے، اور سنت کی اتباع کے لیے بھی علم ضروری ہے،
مستحبات اور نوافل جاننے کے لیے بھی علم ضروری ہے، حرام و حلال جاننے کے لیے بھی علم ضروری ہے، اور کسی بھی عمل کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے ضروری علم کا ہونا یہ عالم اور فقیہ کے لیے بہت بڑا فائدے کے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم لے کے آئے ہیں کتاب الایمان کے بعد۔ جب علم حاصل ہو گیا تو علم حاصل کرنے کے بعد عمل میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز، الصلاۃ عماد الدین، قرۃ عینی الصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ یہ جو نماز کا عمل ہے یہ مسلمان کے لیے شرط اول اور عمل اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن پھر نماز کے لیے بھی کچھ مقدمات ہیں، اور ھذا وضوء لا يقبل اللہ صلاۃ الا بہ، یہ وہ وضو ہے کہ اللہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کی قبولیت کے لیے طہارت ضروری ہے، اور طہارت میں جو سب سے زیادہ کثیر الوقوع ہے وہ وضو ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے بعد کتاب الوضو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ کچھ نسخوں میں کتاب الوضو ہے اور کچھ نسخوں میں کتاب الطہارہ ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے جس نسخے سے فتح الباری کی شرح فرمائی ہے اس نسخے میں کتاب الطہارہ ہے۔ اسی طرح بعض نسخوں میں کتاب الطہارات جمع کے صیغے کے ساتھ بھی ہے۔ سب صحیح ہے اور سب کا معنی اور مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کو عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ جب علم حاصل ہو جائے تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی طہارت سے ہو، اور طہارت میں جو سب سے زیادہ ضروری اور اوقع ہے وہ وضو ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الوضو کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ تمہید آپ کو سمجھ میں آئی؟ وضو کسے کہتے ہیں؟ اصل میں تو ضاع یضوء، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع لؤلؤ علی خالصہ، مشہور واقعہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں شاعر آیا اور اس نے بڑے زبردست شعر کہے، لیکن بادشاہ سلامت نے اس کو کوئی خاص انعام و اکرام نہیں کیا۔ تو اس نے جاتے ہوئے محل کے دروازے پہ جو نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس پہ شعر لکھا، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع لؤلؤ علی خالصہ، میرا شعر تیرے دروازے پہ ایسا ذلیل ہوا ہے جیسے خالصہ کنیز کے اوپر موتی ذلیل ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو بڑا بدتمیز قسم کا شاعر ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو ذرا ادب سکھائیں۔ جب وہ پکڑ کے لا رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ لقد ضاع کا جو عین تھا وہ عین کا پیٹ مٹا دیا، صرف حمزہ رہ گیا، اور بادشاہ سے کہا میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کہی، میں نے تو اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، کہاں ہیں جی، چیک کریں، پڑھو۔ جو پڑھا ہوا تھا تو لکھا ہوا تھا لقد ضاع شعری علی بابکم، میرا شعر آپ کے دروازے پہ چمک گیا، کما ضاع لؤلؤ علی خالصہ، جیسے موتی خالصہ کے اوپر چمکتے ہیں۔ یہ ہے قابلیت، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جسے علم کے مقامات دے دیں۔ تو وضو یہ تو روشنی سے ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے حدیث شریف میں۔ اور وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور بضم الواو وضو یہ وہ خاص عمل ہے جو نماز سے پہلے طہارت کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا لکھا ہے؟ باب فی الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے ارادہ کر لو تو پھر اپنے چہروں کو دھو لو،
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں۔ کب نازل ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں۔ تو 6 سال یہ ہو گئے اور 13 سال مکہ کے ہو گئے، تو 13 اور 6 19 کتنے ہو گئے؟ غالباً 19 ہو گئے۔ 19 سال کیا نماز نہیں پڑھی گئی؟ جواب یہ ہے کہ پڑھی گئی ہے۔ کیا نماز بغیر طہارت کے پڑھی گئی؟ یہ ہے وہ مسئلہ جو آپ کو سمجھنا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا، پہلی وحی کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی اثنا میں یا اسی دن کی صبح میں جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کا طریقہ بھی سکھایا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا تھا۔ اور علامہ ابن عبد البر مالکی اور جمہور علماء محدثین انہوں نے اس بات پہ اجماع نقل کیا ہے کہ کبھی بھی بغیر طہارت کے عبادت نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات بہت زبردست بات ہے، بشرطے کہ آپ کو یاد ہو۔ کیا؟ ہاں، کہ پیغمبر سے بغیر طہارت کے عبادت ثابت نہیں ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے، پوری کی پوری امت اس پہ متفق ہے کہ بغیر وضو کے یا بغیر طہارت کے نماز پیغمبر کی طرف سے نہیں پڑھی گئی ہے، بلکہ وضو پہلے ہی لازم ہو چکا تھا۔ کیسے لازم ہوا تھا؟ جبکہ یہ آیت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو فرمایا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 19 سال وضو فرمایا اور نمازیں ادا کی ہیں، وہ وضو اور وہ نمازیں وحی غیر مطلوع سے ثابت ہوتی تھیں، جیسا کہ آج بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو وحی غیر مطلوع سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ یہ فضل کیا کہ بعد میں ایسی آیت نازل فرما دی کہ وضو وحی غیر مطلوع سے بھی ثابت ہو گیا اور وحی مطلوع سے بھی ثابت ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، کیا اس آیت کے نزول سے پہلے جبکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت سن 6 ہجری کو نازل ہوئی ہے، تو کیا آپ اس کے بغیر کیسے وضو فرماتے تھے؟ فرمایا جیسے جبرائیل امین نے آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا، اسی طرح جبرائیل امین نے آپ کو نماز کی ضروری طہارت کا طریقہ بھی سکھا دیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ امت کا اجماع کہ کبھی بھی پیغمبر نے بغیر طہارت کے وضو نہیں کیا ہے، یہ بالکل الحمدللہ ثابت بھی ہے، مضبوط بات ہے۔ اور جیسے ہماری شریعت 2 طریقے سے آئی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیت نازل ہو جاتی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ جبرائیل امین کے ذریعے سے جو وحی لائی جائی، وہ وحی میں بھی بڑی بڑی تعلیمات موجود تھیں، اور ان تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کی تعلیمات بھی موجود تھیں۔ اسی طرح یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہاں پہ بھی طہارت کا حکم اجمالاً موجود ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے اللہ تبارک و تعالی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ جو لڑکے اب دیر سے آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ مولوی صاحب جو ابھی داخل ہوا ہے، آپ بیٹھیے گا نہیں؟ ہاں، یہ طالب علم ہے، تخصص کا ہے، دورے کا ہے، تخصص کا ہے۔ مولوی صاحب آپ کدھر غائب تھے؟ اچھا، مولانا زبیر صاحب نہیں تھے نا؟ تو آپ کا وضو غالباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔
بہانے نہیں کرو، بیٹھ جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دو باتیں ہو گئی. پہلی بات یہ کہ کتاب العلم کے بعد کتاب الوضو کیوں آیا ہے، اس کی پوری تمہید آپ کو سمجھا دی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس آیت کے بعد ہی وضو پہ عمل کیا گیا ہے یا اس سے پہلے بھی تھا؟ وہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ آیت کے نزول سے پہلے پوری امت جانتی ہے کہ کبھی بھی بغیر طہارت کے عبادت نہیں کی گئی ہے. قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرتن، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، یعنی ایک دفعہ آپ نے چہرہ دھویا، ایک دفعہ آپ نے ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ آپ نے مسح کیا اور ایک دفعہ پاؤں دھو لیے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وضو ہے، اللہ تعالیٰ اس وضو کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتے. وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، اور آپ نے 2 دفعہ بھی وضو کیا اور 3 دفعہ بھی وضو کیا. ولم يزد على 3، اور 3 سے زیادہ آپ نے نہیں کیا. وکرہ اہل العلم الاسراف فیہ، اور اہل علم نے وضو کے اندر اسراف کو گناہ قرار دیا ہے، ناپسند کیا ہے. وَإِن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو بھی ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی پیغمبر کے فعل سے آگے بڑھے، زیادہ کرے. دیکھیے کم سے کم عمل جس کے بغیر وضو ثابت نہیں ہے وہ کتنی دفعہ ہے؟ 1 دفعہ ہے. اور کامل سنت ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، وہ ہے 3 دفعہ. تو 1 دفعہ دھونے سے ضرورت حاصل ہو گئی، دوسری دفعہ دھونے سے اس پہ تیقن حاصل ہو گیا، تیسری دفعہ دھونے سے سنت کامل ہو گئی. غور سے سنیے گا، یہ سبق کا حصہ ہے لازمی. پہلی دفعہ میں ضرورت ہو گئی، دوسری دفعہ میں تیقن ہو گیا، مزید حاصل ہو گیا اطمینان، اور تیسری دفعہ میں سنت کامل ہو گئی. جب ضرورت بھی پوری ہو گئی اور اطمینان بھی ہو گیا اور سنت بھی کامل ہو گئی، تو اب 4تھی دفعہ جو دھوئے گا وہ کہلائے گا موسوس، اس کو وسوسے کی بیماری ہے اور کوئی خاص چیز اس کو نہیں ہے. اس لیے جو اسراف سے منع کیا گیا کہ آخر کس وجہ سے تم 6 دفعہ منہ دھو رہے ہو، کس وجہ سے تم 4 دفعہ ہاتھوں کو دھو رہے ہو. اور بخاری شریف کی عبارت آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے زیادتی کرنا اور ضرورت سے زیادہ آگے بڑھنا، علماء نے اس کو ناپسند کیا ہے، گناہ قرار دیا ہے. اس لیے جو سنت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی 3 دفعہ دھونے سے، جو اطمینان ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا 3 دفعہ دھونے سے، اور جو ضرورت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی 3 دفعہ کے اندر. لہٰذا 3 دفعہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے کیا تو خلاف سنت کرے گا، حدیث میں اس کے بارے میں وعید بھی آئی ہے، اور اس کو وسوسے کی بیماری ہو جاتی ہے، اور ایسی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی سارا دن یہی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور اسراف یعنی نلکا کھلا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے اور آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مناسب نہیں. وہ وضو جو آپ کے وضو میں واقعتاً وضو کے لیے استعمال ہوا ہے وہ آپ کے خیر کے میزان میں جائے گا، لیکن وہ پانی جو اسراف میں استعمال ہوا ہے وہ آپ کے لیے گناہوں کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ اہم ترین مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل علم نے اسراف کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں کہ جو معروف سے آگے بڑھے یا سنت سے آگے بڑھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تقتیر. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ وسائل کا استعمال اور ضائع کرنا، اور تقتیر یعنی قطرہ قطرہ اتنا کم کر دینا کہ نہ خود کسی کو فائدہ پہنچائے اور نہ خود اپنے اوپر اس کو فائدہ پہنچے. یہ
بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، یہ بد اخلاق لوگ ہیں اور کم نصیب لوگ ہیں۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی آبرو، مسلمانوں کے اکرام کیسے کیا جائے، آپ ان کا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا کرے گا۔ باب لا تقبل صلاة بغیر طہور، یہ باب ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں عموماً اس کے اوپر خوب تفصیل کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ترمذی کے استاذ نے آپ کو فقہی مسائل اور اس کے اندر موجود تعریفات اور ائمہ کے مذاہب تفصیل سے بیان کیے ہوں گے، البتہ ہم بھی وقتاً فوقتاً اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی بغیر طہارت کے۔ جی وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موته ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ذرات۔ جی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم، اسحاق ابن راہویہ حنظلی بہت بڑے آدمی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے تلامذہ کے تلمیذ ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد رہے ہیں اور ان کا بھی بہت زیادہ اجتہاد ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسحاق خود مجتہد ہیں۔ کیا ہے؟ خود مجتہد ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا ان کے ساتھ موافقات موجود ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امام ترمذی شافعی ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید امام ترمذی اسحاق ابن راہویہ کے مذہب پہ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بڑے آدمی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ قال اخبرنا عبد الرزاق، یہ عبد الرزاق صنعانی جنہوں نے کتاب لکھی ہے مصنف عبد الرزاق اور اس میں 1,14,000 احادیث جمع کی ہیں۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے مصنف کی تعلیقات بھی بیان فرمائی ہیں اور یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے براہ راست استاذ بھی موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا عبد الرزاق امام بخاری کے بخاری شریف میں براہ راست استاذ نہیں ہے۔ کہاں پہ ہیں؟ ادب المفرد وغیرہ میں، وہاں جب آپ غور کریں گے تو وہاں آپ کو امام بخاری نے کہیں نہ کہیں یہ ذکر فرمایا ہے کہ شیخ عبد الرزاق وہ میرے استاذ ہیں، البتہ بخاری شریف میں براہ راست روایت نہیں ہے، واسطے کے ذریعے سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ قال اخبرنا معمر، اور یہ وہی عبد الرزاق صنعانی ہے جن کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ پہ اعتراض کیا گیا تھا انہ کان شیعی، کہ یہ شیعہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا شیعی ولیکن ما کانا رافضی، وہ شیعی تھے لیکن وہ رافضی نہیں تھے۔ الشیعی یحب العلی، جو شیعی ہے وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے، والرافضی سب یسب الصحابہ، اور رافضی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو امام عبد الرزاق صنعانی بہت بڑے آدمی ہیں، اور ابو الاسود دولی سے جب کہا گیا تھا کہ تم بھی شیعہ ہو، انہوں نے وہ مشہور و معروف اشعار کہے تھے یقول الاراذل من قشیر طوال الدہر ما تنسى علیہ بنو عم النبی واکرموہ احب الناس کلہم الیہ وان یک حبہ رشدا اصبہ وَلَمْ أَكُ أُخْطِئُ إِنْ كَانَ غَيًّا۔ ابو الاسود ولی کے اشعار ہیں، سیبویہ نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں اور ابو الاسود ولی نے بھی تعریف کی ہے۔ یہ لوگ یہ قابل اعتماد لوگ ہیں اور یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے یعنی اسلاف میں سے ہیں، اور وہ اردو کا شعر بھی یہاں آپ نے ذکر کرنا ہوگا، کیا کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں، پہلا مصرع آپ خود سوچیں۔ ہاں قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تقبل صلاۃ من احدث، جس کسی کو بے وضوئی پیش آ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ قال رجل من حضرموت، یمن کی طرف کوئی علاقہ ہے اور یہاں پہ ایک زمانے میں بڑی شدید وبا آئی تھی، جو بھی وہاں حاضر ہوتا تھا وہ غریب مر جاتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام پڑ گیا حضرموت۔ اور یہ ایک نہیں ہے، یہ عرب میں بہت زیادہ ہے، یعنی ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ نکل آئے گا جس کا یہ نام پڑا ہوگا حضرموت۔ یہاں سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، جناب ابو ہریرہ صاحب یہ بے وضوئی کیا ہوتی ہے؟ قال فصاء او ضرات، فرمایا بغیر آواز کے اگر انسان سے ریح خارج ہو جائے یا آواز کے ساتھ ریح خارج ہو جائے تو یہ وہ بے وضوئی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اصل میں وہ والی بے وضوئیاں جو بالکل ظاہر ہیں کہ انسان کے سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو جائے، اس کے علاوہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں ابو ہریرہ نے وضاحت فرما دی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، اصل میں غر جمع ہے اغر کی، اور اغر کہتے ہیں ذالمعہ، کیا؟ ذالمعہ، یعنی وہ گھوڑا جس کی پیشانی پہ سفید نشان ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس میں خیر ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ہوتی ہے، نیک فالی ہوتی ہے، تو غر اغر کی جمع ہے۔ اسی طرح محجلون تحجیل سے، اور تحجیل کہتے ہیں بیاض و قوائم الفرس، کسے کہتے ہیں تحجیل؟ بیاض و قوائم الفرس، یعنی گھوڑے کے جو 4 ٹانگیں ہیں اس میں سے 2 اس کے اگلی والی ٹانگوں کو عربی میں یدین کہتے ہیں، ہاتھ ہیں اس کے، اور پچھلی والی ٹانگوں کو رجلین۔ یہ جو قوائم ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیشانی پہ بھی سفید نشان ہوتا ہے اور ان کی 4 ٹانگوں پہ بھی سفید نشان ہوتا ہے، اور گھوڑے میں یہ چیز بہت زیادہ قابل تحسین مانی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے اور نیک بختی کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہوگا یہ غرل اور محجلین اس گھوڑے کی طرح جس کی پیشانی بھی چمک رہی ہے اور جس کے قوائم بھی چمک رہے ہیں اس کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ساری زندگی چہرے پہ بھی پانی ڈالا اور اس نے ساری زندگی اپنے دونوں اگلے ہاتھوں پہ بھی پانی ڈالا اور پیروں پہ بھی پانی ڈالا، تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت میں اور خیر میں اور اچھائی میں مسلمانوں کو تشبیہ دی ہے غرر المحجلون، ان نشان زدہ بہترین قیمتی گھوڑوں سے جن کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی اچھا، یہاں پہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر بغیر ضرورت کے وضو کا پانی نہ پہنچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ صاحب ہدایہ وغیرہ کی تفاصیل جواب دیکھیں گے، البتہ اس میں رخصت اور عزیمت ہے، یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ کسی کو پکڑ لیں کہ تم کیوں تولیے کا استعمال کرتے ہو یا رومال کا استعمال کرتے ہو، یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ البتہ اگر کوئی اپنے چہرے پہ اور اپنے پاؤں پہ اور اپنے ہاتھوں پہ وضو کا پانی چھوڑ دے اور اس حدیث کی نیت سے چھوڑ دے کہ اللہ مجھے غرر المحجلون میں سے بنائے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اگر کسی نے پوچھ لیا، صاف کر لیا، رخصت ہے، اجازت ہے، اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمل قال لقيت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يدخل غرته فليفعل۔ جی حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے گھر کی چھت پہ یا مسجد کی چھت پہ اوپر آ گئے اور فرمایا فتوضا، پھر وضو فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے۔ صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی تھی
کہ مسلمانوں کو عمل زیادہ سے زیادہ ازبر کرا دیا جائے، یاد کرا دیا جائے۔ اسی لیے آپ حضرات کی نظروں سے حدیث گزری ہوگی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، باقاعدہ سب کو بٹھایا کہ بیٹھو میں وضو کر کے تمہیں بتاؤں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وضو بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بھی وضو فرما رہے ہیں، اسی طرح حضرت انس سے بھی کوئی روایت موجود ہے وضو کی۔ یہ سارے کے سارے صحابہ مسلمانوں کو یہ بات باور کرانا چاہتے تھے کہ ہر چیز میں سنت کی اتباع ضروری ہے، یہاں تک کہ وضو ایک عملی فعل ہے، ایک پریکٹیکل کام ہے، تو کئی دفعہ صحابہ نے وہ عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب وضو فرمایا پھر کہنے لگے ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت کو پکارا جائے گا غرًا محجلین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پہ اور جن کے قوائم پہ سفیدی ہے وضو کی، یہ ان کا نام پڑے گا غرًا محجلین۔ کیا ہوگا ان کا؟ یہ ان کی ایک لقب بن جائے گا، اور مسلمان امت کو اس نام سے یاد کیا جائے گا، وہ لوگ جن کے چہرے اور جن کے قوائم کے اوپر سفیدی ہوتی ہے۔ من آثار الوضو، اور یہ سب اللہ کا فضل کیوں ہوگا؟ وضو کے آثار کے لیے۔ مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ امریکہ کے اسکول میں ٹیچر نے مقابلہ رکھا کہ بھئی کون سا بچہ سب سے زیادہ پاکی اور صاف صفائی کرتا ہے۔ کلاس میں عیسائی بھی تھا، وہ اپنا کوئی ڈرامہ لے کے آیا کہ دیکھو ہم صبح منہ دھوتے ہیں، ہاں، اور ہم صابن لگاتے ہیں۔ ہندو بھی آیا کہ جی ہم فلاں کام کرتے ہیں، اور مسلمان بچے نے کہا کہ ہم دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، اور استاذ نے آخر کار ماننا پڑا اس کو کہ یہ مسلمان جو بچہ ہے جو دن میں 5 دفعہ منہ ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے، یہ سب سے زیادہ صفائی میں بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خدا کا فضل ہے، ورنہ یہ جو نصارہ اور یہ لوگ ہیں الیاذ باللہ واستغفر اللہ، زمانے گزر جاتے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ طہارت کیا چیز ہے، اور پورے نصرانی مذہب میں طہارت کا ذکر نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ کیا دلیل ہے کہ انجیل محرف ہو چکی ہے، بائبل ختم ہو چکی ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو جو تعلیم دی ہے ان تعلیمات میں طہارت ضرور ہوتی ہے۔ تمہاری کتاب میں طہارت کدھر ہے؟ دکھاؤ۔ نہ چرچ میں وضو خانہ ہوتا ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہوتا ہے، بس آ جاؤ بیٹھ جاؤ لائن سے، گانے گاؤ اور واپس چلے جاؤ، یہ ہوتا ہے چرچ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو یہ خاص ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ آخرت میں غرًا محجلین ہوں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تم میں سے جو چاہے کہ اپنی چمک دمک کو بڑھا دے، اپنی روشنی کو بڑھا دے، تو وہ چاہیے کہ کرے۔ یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا یہ ارشاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے؟ اس میں بھی محدثین نے اختلاف کیا ہے، اور محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ بات حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، یہ پیغمبر کا ارشاد نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی وضو کے بارے میں آپ سنیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ کندھوں تک ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے، اور پیروں کو بھی ٹخنوں کے اوپر تک دھو لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت کا اپنا عمل اور فعل ہے، امت کا مذہب نہیں ہے۔ امام مالک کیا غالباً ہے، ہاں، غایا مغیا میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ وہ بعض جو آپ دیکھو گے وہاں آپ کو امام ظفر اور امام مالک ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شامل ہے۔ اور یہاں تک وہ مالکیوں کی جو قمیص ہوتی ہے اس کے آستین بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آج میں تمہیں پتہ کی بات بتاؤں، اس لیے وہ بڑے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہاں، وہ ادھر تک ہاتھ دھونا ہوتا ہے۔ بڑے زبردست لوگ ہیں۔ اور مالکیہ کیا ایک اور عمل بھی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے یہاں، یہ جو ہے نا اس کو اوپر لے جا کے پگڑی میں باندھ دو اور زبردست قسم کے تم شکارپور کے بن جاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض مالکیہ کے علماء آپ کو نظر آئیں گے، انہوں نے یہ پگڑی ایسے گھما کے ادھر لگائی ہوگی، یہ مالکیہ کا عمل ہے۔ البتہ ہاں بالکل بالکل سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ وبه قال۔ اور یہ جو امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام مالک کے ہاں کتا حلال ہے،
اور امام مالک کی داڑھی میں بچھو نے بچے دیے تھے، سنا ہے تم نے؟ یہ سب تہمتیں، غلط باتیں۔ جب آدمی بہت بڑا ہوتا ہے اور اللہ اس کو مقام دیتا ہے نا، تو پھر لوگ ان کے بارے میں، ظاہر بات ہے جب تک پھلدار نہیں ہوتا درخت کوئی پتھر نہیں مارتا ہے۔ جس دن درخت کو پتھر مارنا شروع ہو گئے سمجھ جاؤ کہ درخت میں پھل آنا شروع ہو گیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے۔ تو امام مالک تو وہ آدمی ہے، کہتے ہیں کہ امام مالک نے ہر حدیث کے درس میں نیا جوڑا پہنا ہے، اور درس کے بعد وہ فقراء اور مساکین کو، اپنے طلباء کو صدقہ کر دیتے تھے۔ اور امام مالک کے درس کا مدینہ میں پتہ ایسے چلتا تھا کہ مدینہ کی فضا میں خوشبو ہو جاتی تھی عود کی، اور اس آدمی کو کوئی کہے کہ اس کی داڑھی میں بچھو نے بچہ دیا، غلط بات۔ اتنی نفاست پسند آدمی، اور علامہ عبد البر وغیرہ نے انکار کیا ہے صاف کہ یہ واللہ اعلم کون سی روایات سے مالکیہ کا ان چیزوں پہ عمل ہو گیا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امام مالک کے اوپر تہمت ہیں اور حقیقت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور امام مالک کی نفاست کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کو کبھی ان کے گھر والوں نے بھی کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور حضرت اتنے محتاط تھے، فرماتے تھے کھانا کمرے میں رکھ دو، دروازے کو کنڈی لگاؤ اور چلی جاؤ، جب میں کھانا کھا لوں اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی، یہ بھی ضرورت نہیں۔ ایسا آدمی، اتنا نفیس آدمی، اتنا زیادہ حیادار آدمی، اس کے بارے میں اچانک ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جب تک کہ واضح دلائل اور تاریخ موجود نہ ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا۔ اہم ترین مسئلہ ہے باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ۔ یہ باب ہے کہ وضو نہیں دوبارہ کیا جائے گا شک کی وجہ سے جب تک کہ اس کو وضو کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اس مسئلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں حنفیہ کی رائے یہی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو ایک امر متیقن ہے، کیا امر متیقن ہے، اس امر متیقن کو زائل کرنے کے لیے کوئی یقین چاہیے۔ جب تک کہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امر متیقن اپنی جگہ قائم رہے گا، اور اس کے دلیل ختم کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، میرا وضو ہے یا نہیں ہے مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ آدمی کھڑا ہو کے سوچے کہ میرا وضو ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، اس کے بعد میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ عوام میں کیا ہوتا ہے کہ میرا وضو ہے یا میرا وضو نہیں ہے، نہیں، اگر نہیں ہے تو یقین نہیں ہے آپ کو، پھر یقین کب حاصل ہوگا؟ میں نے وضو کیا تھا لیکن اب میرا وضو ہے یا درمیان میں وہ جاتا رہا ہے، اس صورت میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف میں جو فرمایا، پڑھو تم ذرا جی، انه شكا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخيل اليه جی انه شکا، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ میرے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے، کچھ ریح ہے، ہوا ہے، اور میں اس بارے میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا، جی بڑھو، يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى جی يسمع بالکل صوتا۔ انگلی رکھ لیا کرو جہاں سے میں ترجمہ کرتا ہوں، جب میں کہوں تو اسی جگہ سے آپ نے آگے چلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفتل او لا ينصرف، باب ہم مانا ہے پیچھے نہ جائے، پلٹ کے نہ جائے، نماز کو چھوڑ کے نہ جائے، دوبارہ وضو کرنے نہ جائے، یہ راوی کا شک ہے، پیغمبر کا شک نہیں ہے۔ حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا اس کو کوئی بو آ جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا ہے یہ عمومی کیفیت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی بہرا ہے تو وہ غریب تو آواز نہیں سنے گا، ایٹم بم بھی پھٹ جائے تو ہاں آپ اس کو کہیں گے کہ حدیث میں کہ جب تک آواز نہیں سنی ہے تیرا وضو قائم ہے، تو وہ تو بغیر وضو کی نمازیں پڑھے گا، اس لیے بہرے کا استثناء کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی آدمی کو نزلہ زکام ہو گیا، اس کی ناک بند ہے اور دنیا کو اس نے عذاب میں ڈالا ہے، لیکن خود کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں،
سمجھے ایسے لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو اس کے لیے بھی کہا جائے گا کہ نہیں جی، بلکہ یہ علامات ہیں، یہ علامات پائی جائیں، اگرچہ اس کو آواز آئے نہ آئے، اگرچہ اس کو بدبو آئے نہ آئے، لیکن اگر وضو کے بارے میں اس کو شک ہو چکا ہے تو جب تک کہ امر متیقن نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا وضو قائم ہے. البتہ امر متیقن کی علامت یہ ہے کہ خروج سبیلین ہو جائے یا پھر ریح خواہ آواز والی ہو یا بغیر آواز والی ہو. جی. باب التخفيف في الوضوء وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. جی، باب التخفیف فی الوضوء. وضو جو ہے یہ جلدی ہونا چاہیے اور نماز جو ہے یہ آرام سے ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے کہ وضو خانے میں بندہ بیٹھا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، ساری نماز نکل جاتی ہے. یہ مناسب نہیں ہے. پشتوں میں کہتے ہیں چار دام پا تلوار اور موس پا کلار. کیا؟ چار دام پا تلوار یعنی جو وضو ہے یہ جلدی کرنا ہے، اور موس پا کلار یعنی نماز آرام سے پڑھنی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرما رہے ہیں کہ یہ باب ہے کہ وضو ہلکا پھلکا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ساری کائنات کا پانی ایک آدمی نے وضو میں لگا دیا اور علاقے کو بھی گندا کیا، پانی کھڑا ہو گیا. نہیں، ایسا وضو ہو کہ جو آپ کے لیے بھی بوجھ نہ بنے اور زیادہ وقت بھی اس میں تکلیف نہ ہو. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال طغى حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق، لٹکے ہوئے مشکیزے سے. آپ نے وضو فرمایا لٹکے ہوئے مشکیزے سے. جی. وضوءا خفیفا، اور آپ نے وضو کیا کہ وہ مختصر وضو تھا، خفیف وضو تھا، اور اس میں آپ نے قدرے جلدی فرمائی. جی. يخفف عمرو ويقلبه وقام يصلي فتوضأ نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله. الفاظ کا فرق ہے، یسار اور شمال ایک ہی چیز ہے، آپ جانتے ہیں، دونوں الٹے طرف کو کہتے ہیں، اور راوی کا شک ہے کہ یسار کہا یا شمال کہا. ثم صلى ما شاء اللہ، پھر جب آپ نے نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا. ثم اضطجع، پھر آپ لیٹ گئے. فناما، آپ نے آرام فرمایا. حتی نفخ، یہاں تک کہ آپ کی آواز مبارک سانس لینے کی آ رہی تھی. ثم اتاہ المنادی، پھر آیا پکارنے والا مؤذن. فاذنہ بالصلاۃ، اور نماز کا اعلان کیا. فقام معہ الی الصلاۃ، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. آپ نے فرمایا یا بلال اجعلہ فی اذانک، اتنے پیارے الفاظ ہیں، تم اس کو اپنی اذان میں شامل کر لو. فصلی، آپ نے نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا. قلنا لعمر، ہم نے حضرت عمر سے کہا ان ناسا یقولون، لوگ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینال قلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک آرام کرتی ہیں لیکن آپ کا دل غافل نہیں ہوتا، آپ کا دل سوتا نہیں ہے. قال عمر سمعت عبید بن عمیر، حضرت عمر نے اپنے استاد عبید بن عمیر کا مقولہ بھی سنایا اور فرمایا یقول رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہے اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جو معتبر محدثین و محققین ہیں ان کا یہ تقریباً اجماع ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قلب مبارک، آپ کا سینہ مبارک، آپ کا ذہن مبارک وہ اللہ کی وحی کا محبت ہے. وہاں نزول قرآن ہوتا ہے، وہاں پہ قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے، اور ایسا مقام ایک لمحے کے لیے بھی غافل، ایک لمحے کے لیے بھی ختم نہیں ہوتا. ورنہ پوری کی پوری شریعت میں
الیاذ باللہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ کیا پتہ پیغمبر کی طبیعت خراب تھی، کیا پتہ پیغمبر آرام کر رہے تھے، کیا پتہ پیغمبر بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کی آنکھیں، چونکہ بشریت بھی تو ہے، ہاں انما انا بشر انسا کما تنسون، نماز میں آپ سے آیات میں تقدیم و تاخیر ہوئی، آپ نے نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جیسے تم سے بھول چوک ہوتی ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، اور سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ علماء کی یہی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل سرزد ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ ہاں پیغمبر کی بشریت کا انکار کفار نے کیا ہے، پیغمبر کی بشریت کا انکار مشرکین مکہ نے کیا ہے، اور پیغمبر کی بشریت کا اثبات قرآن کریم نے کیا ہے، ایک جگہ پہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے۔ اور پیغمبر کی عبدیت جہاں بڑا مقام آتا ہے، پیغمبر کا نام ذکر نہیں فرماتے تو عبد ذکر کرتے ہیں۔ عبد کون ہے؟ عبد بندے کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ، عبداللہ آپ کا اسم مبارک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ عقیدے اور یہ خیالات رکھنا کہ شاید پیغمبر کوئی اور مخلوق ہے، نہیں، ہم ہی انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو مقام عطا فرمایا جو نبوت کا مقام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ پیغمبر کے آرام کرنے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ پیغمبر کا دل کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتا، جبکہ عام مسلمان جب وہ اس طرح سو جائے کہ اس کا استرخاء مفاصل ہو جائے، اگرچہ شافعیہ اس کو قبول نہیں کرتے، شافعیہ کے ہاں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سوتے رہتے ہیں، حنابلہ کے ہاں بھی سونے سے وضو غالباً نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ حنفیہ کا یہ مسلک بالکل واضح ہے کہ جو سو جائے لو غسل لسقط، اور وہ ایسا سو جائے کہ اس کا استرخاء مفاصل ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ جی ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ وہ تو وحی ہوتے ہیں، اور تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ اول ما بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا صالحہ، 6 مہینے آپ نے خواب دیکھا ہے، ہاں، اور وحی نازل ہوئی ہے کتنا؟ 23 سال میں، 23 اور 23 46 ہوتے ہیں، 46 کا چھٹا مہینہ نکالو گے تو وہی جو خواب کا وہی کا حصہ بنے گا، حساب آپ کا برابر ہو جائے گا۔ اس لیے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کوئی فرشتے نے آ کے نہیں کہا، آسمان سے وحی نہیں آئی، ہاں وحی آئی لیکن خواب میں آئی۔ اور عبید ابن عمیر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کے بدلے میں اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ جی باب إسباغ الوضوء، وقد قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما إسباغ الوضوء الإنقاء۔ ہاں اسباغ الوضوء یعنی وضو کو اچھی طرح کر لینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز جگہ رہ جائے، کوئی پانی رہ جائے، کوئی جسم رہ جائے۔ اسباغ یعنی پوری طرح کرنا، اردو میں کہتے ہیں اچھی طرح کرنا۔ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے اسباغ الوضوء الانقاء، اسباغ کا مطلب ہے اچھی طرح صفائی کر لینا، نقی، انقا ینقی، ہاں انقا صاف ستھرا کر لینا، بالکل یہ ہے وضو کا مطلب۔ یہ نہیں کہ آدھی مٹی لگی ہے، آدھا گند لگا ہوا ہے اور وضو ہو گیا، چلو نہیں، صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريم مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أنه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت أسفل ولم يسبغ الوضوء کا مطلب آپ یہ لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری تقاضے پورے فرما کے اور اس کے بعد آپ نے کچھ پانی کا استعمال کیا لیکن پورا وضو نہیں کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پانی کا استعمال کیا لیکن پورا کا پورا وضو نہیں کیا۔ دیکھو پھر آگے کیا ہوا، پڑھو۔ فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة وما تكفى۔ ہاں صحابی نے کہا
کہ حضرت آپ پورا وضو فرما لیجئے تاکہ نماز پڑھ لیں، شام ہو چکی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، عرفات سے پیغمبر نکلے ہیں، مزدلفہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامہ کا، نماز یا نہیں ہوگی، نماز آگے ہے۔ کہاں ہے؟ وہ جو آپ جانتے ہیں کہ مزدلفہ کے دن مغرب کی نماز کو قضا کر کے پڑھنا ادا ہے۔ نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں، نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ بالکل بالکل، تو یہ مزدلفہ کی نماز قضا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جس نے پہلے پڑھ لی اس کی نماز نہیں ہوئی، جس نے عرفات میں پڑھ لی نہیں ہوئی، جس نے راستے میں پڑھ لی نہیں ہوئی، جس نے دیر سے پڑھی لیکن مزدلفہ پہنچا نہیں تھا اور پڑھ لی نہیں ہوئی، نماز کہاں ہوگی؟ مزدلفہ میں ہوگی۔ نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں، اور نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ حج کیا ہے، اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ عرفات مل گیا ہے، اب اس کا یہ تقاضا ہے، آپ نے بھی فرمایا الصلاۃ امامہ کا، صحابی سے کہا ابھی نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز آگے ہے۔ جی فراكب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے، فتوضأ، آپ نے دوبارہ سے وضو فرمایا، فأسبغ الوضوء، یہ وضو جو آپ نے کیا پورا اچھا وضو کیا، ثم أقيمت الصلاة، پھر نماز کھڑی ہوئی، فصلى المغرب، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله، پھر اس کے بعد تمام حاجیوں نے اپنی اپنی سواری، اپنا سامان، اپنی چیزیں جگہ جگہ پہ پہنچا دی، تھک چکے ہوتے ہیں سارے دن، فجر کے وقت سے جو شروع ہوا ہے عرفات کا سلسلہ۔ ثم أقيمت العشاء، پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی۔ یہ جمع بین الصلاتین جسے آپ کہہ لیں، یا دونوں نمازیں ایک ساتھ۔ البتہ حنفیہ کا مسلک اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب اپنی نماز آپ پڑھیں گے اور امام بھی حنفی ہے اور مقتدی بھی حنفی ہے تو پھر آپ جمع نہیں کریں گے، اپنی وقت پہ پڑھیں گے، خواہ وہ عرفات ہو یا وہ مزدلفہ ہو۔ یہ مسئلہ غور کیجئے گا، اچانک آپ سے کوئی پوچھ لے گا اور گڑبڑ ہو جائے گی کیا؟ ہاں، اگر امام سلطان کے ساتھ ہے، وہ جو حج کا خطبہ دیتے ہیں اور حج کی نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیں۔ اور جو عرفات میں مسجد ہے اسے مسجد نمیرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسجد نمیرہ۔ اور جو مزدلفہ میں مسجد ہے اسے مسجد خیف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسجد خیف۔ تو دو مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، وہ نمازیں جو ہیں وہ مسجد خیف میں امام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ البتہ جو کراچی کا، پاکستان کا مسلمان گیا ہے، اس کے ساتھ ایک عالم بھی موجود ہے، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ امام سلطان کے ساتھ اس کو جماعت نہیں ملی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی نماز پڑھے اور اپنے وقت پہ پڑھے۔ مزدلفہ سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں ہی ہوگی، لیکن عشاء اس کے ساتھ فوراً نہ پڑھے، دعائیں مانگے، اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، نوافل پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ جب رات کا وہ پہر آ جائے کہ محسوس ہو جائے کہ اب تھکاوٹ ہو رہی ہے، اب آرام کرنا ہے، اب عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ صبح کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جانا ہے فجر ہوتے ہی منا کی طرف۔ کہاں جانا ہے؟ منا کی طرف، رمی الجمرات۔ رمی الجمرات کے بعد قربانی کرنی ہے، قارن اور متمتع کو، مفرد کو نہیں کرنی۔ اور قربانی کر لے گا تو اب ایک کام رہ گیا، حلق۔ کیا چیز؟ سر کا بال گنجے کرنے۔ اور جب سر کے بال گنجے ہو گئے تو اب احرام ختم ہو گیا، اپنا لباس پہن لے۔ علماء کرام کہتے ہیں حلت لہو کل شیء الا النساء، ہر چیز حلال ہو گئی مگر خاتون حلال نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک ضروری کام رہ گیا ہے، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت۔ یہ حج پورا ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمارے ساتھ دے دے تو کیا ہی بات ہے، انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو یہ پڑھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة وبه قال حدثنا، اس کو غرفہ بھی کہتے ہیں، غرفہ بھی کہتے ہیں، چلو۔ کیا؟ یہ جو ہاتھ میں پانی بھرا جاتا ہے، من غرفة واحدہ، ایک چلو سے۔ جی
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی عبد الرحیم نام کا کوئی صحابی نہ سنا نہ دیکھا. آپ کو بھی کبھی نظر آئے تو بتائیے گا. یہ عجیب نام ہے. عبد الرحمن ہے, عبداللہ ہے, بہت سارے ہیں, لیکن عبد الرحیم نام کا کوئی صحابی نظر میں نہیں ہے. یہ آ گئے یہاں پہ, یہ راوی ہے لیکن امام بخاری کے استاذ الاساتذہ ہیں, صحابی نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه توضا فغسل وجهه واخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى. پھر آپ نے ایسے کیا اور دوسرے ہاتھ سے ملایا. کیا آپ نے ایسے کیا اور دوسرے ہاتھ سے ملا دیا, کیونکہ اب چہرہ دھویا جا رہا ہے نا, تو چہرہ ایک ہاتھ سے نہیں دھویا جائے گا, دونوں ہاتھوں سے دھویا جائے گا. جی. فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة. ہاں, آپ نے اپنے سیدھے پاؤں کے اوپر پانی کو بہایا, حتی غسلہا, یہاں تک کہ پاؤں دھل گیا. دیکھ رہے ہو حدیث شریف, مسح کا ذکر نہیں ہے بلکہ کیا ہے, دھل گیا. ثم اخذ غرفة اخرى, دوبارہ سے آپ نے ایک اور چلو پانی کا بھر لیا. فغسل بها یعنی رجلہ الیسریٰ, پھر آپ نے بایاں پاؤں کو دھو لیا. ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر فرمایا کہ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ میں نے اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ بیان فریضہ ہے, چاہے ایک ایک دفعہ ہے نا, تو اس سے ضرورت اور فرض کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہی ہمارا مسلک ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہو, مجبوری ہو, بیماری ہو, پانی کی کمی ہو, سردی ہو, تو ایک ایک دفعہ بھی یہ عمل کرنے سے وضو ہو جائے گا. حدیث آپ کے سامنے ہے. جی. باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء. اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے دین اسلام میں ہر چیز کے لیے دعائیں آئی ہیں, اسی طرح وضو کے لیے بھی دعائیں آئی ہیں. لیکن مسئلہ ہے ایک بہت بڑا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وضو کی دعائیں ہیں وہ والی حدیثیں امام بخاری کے شرط پہ نہیں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں توابع میں تو لا سکتے ہیں, ہاں, لیکن باقاعدہ حدیث جس میں وضو کا باقاعدہ دعا آئی ہو, امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پر وہ حدیث موجود نہیں ہے. تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ الحاق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الحاق. جہاں پہ قیاس کے دلائل کمزور ہو جائیں تو پھر وہاں پہ الحاق کیا جاتا ہے. اور الحاق اس طرح کیا کہ دیکھو وضو بہت بڑی عبادت ہے, اور وضو بڑی عزت والی عبادت ہے, وضو پاکی والی عبادت ہے. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی اپنے جائز زوج کے ساتھ مخصوص لمحات میں آ جائے تو دعا پڑھے. جب وہاں پہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو وضو کے شروع میں دعا کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی, اور امت کا تعامل ہے, پڑھا کرو. یہ امام بخاری آپ کو کہہ رہے ہیں. البتہ حدیث اس پیمانے کی مجھے نہیں ملی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کتاب الوضو کے اندر اچانک یہ سبب آ گیا کہ آدمی جب وہ خاص کارروائی کرے تو کون سی دعا پڑھے. دیکھو پڑھو. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن ہاں, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہاں پہ ایک بزرگ شخص آتے تھے, غریب آدمی تھا, کچرا جمع کرتے تھے. شاید آپ میں سے کچھ طالب علموں نے سنا ہو. ان کے بیٹے وہ بڑے شرارتی تھے. ہر تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا تھا کہ ابا کو باندھا ہے اور ابا کی پٹائی کی. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تا بسم اللہ ویلی وا وی بیایم نہ ویما سے ہوئے بیایم نہ ویما وی دادا بسم اللہ وقت نہ دے. مفتی صاحب نے کہا کہ ادا کا بدی حالت ہے چمڑ دے کی نوخال. تو یہ بہت زیادہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ اولاد کے نیک صالح ہونے کے تمام وہ ذرائع اپنائے جائیں جو ہمارے دین اسلام نے مسلمان کو سکھائے ہیں. اور تم زیادہ جانتے ہو یا پیغمبر زیادہ جانتے ہیں؟
جو ہمارے وہ بزرگ اللہ بخش انتقال ہو گیا، وہ کہتے تھے کہ اگر دوبارہ موقع آیا تو پھر بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ دعا نہیں پڑھنی ہے، بری بات ہے۔ ہاں تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، دعا نہیں پڑھو گے تو اس لیے تمہیں الٹا لٹکا کے باندھ کے پٹائی کرتے ہیں پھر، اس لیے خیال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہو اور اس عمل سے بچہ وجود میں آ جائے تو شیطان اور ابلیس کے حملے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جو بچہ ابلیس سے محفوظ ہو جائے تو آپ کا تو آدھا کام تو ہو ہی گیا، ہاں تربیت آسان ہو گئی۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه اس کو یبلغ بھی پڑھتے ہیں، اس کو یبلغ بھی پڑھتے ہیں، پہنچا دیا، یا یبلغ بھی کہا جاتا ہے، ابلغ یبلغ پہنچانا۔ جی يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فقضي بينهما ولد لم يضره۔ جی مسئلہ سمجھ گئے نا؟ یہ مسئلہ آپ کو واضح ہو گیا ہے کہ یہ وضو کے اندر اللہم جنب شیطان لانے کا کیا مقصد تھا، کہ وضو کے لیے بھی جو تعامل امت ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کا ہے، جیسے کہ اس عمل کے اندر بھی اللہ کا ذکر موجود ہے۔ اور دعاؤں کے بارے میں کتاب الدعوات امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت زبردست، کتاب الدعوات ترمذی کی، اسی طرح الادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی، اور الدعوات الکبیر اور الدعوات الصغیر، ہاں، اور اسی طرح کتاب الاذکار نووی کی، اور مکنز الدعاء جو آج کل ایک کتاب آئی ہے، تقریباً 12,000 دعائیں اس میں جمع کی گئی ہیں، ہر لمحے کی دعا موجود ہے۔ اور مصنفین اور محدثین نے باقاعدہ پوری تصانیف صرف اس پہ کی ہے کہ زندگی میں کون سے عمل میں دعا کون سی پڑھتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر دعاؤں کو شامل رکھیں۔ جی باب ما يقول عند الخلاء۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه ابن عرارة عن شعبة عن وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن اصل میں اختلاف یہی ہے نا کہ بیت الخلاء کے اندر تو نہیں پڑھے جائے گا، اللہ کا نام اندر لینا یہ تو بری بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بندے کی طرف سے گستاخی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دخل الخلاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر جا کے تم دعائیں شروع کر دو، مطلب یہ ہے کہ اذا اراد ان يدخل، جب داخلے کا ارادہ ہو جائے، قریب ہو جاؤ، اور جب نکل جاؤ تب دعائیں پڑھی جائیں گی، اندر دعا پڑھنا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو جان بوجھ کے اندر ذکر کو کفر قرار دیا ہے، بندہ ایمان سے جاتا رہے گا، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ جی وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل۔ دیکھ لیں امام بخاری رحمہ اللہ لے آئے سعید بن زید کا قول کہ اس کا مطلب یہ ہے اذا اراد ان يدخل، جب یہ داخل ہونے کا ارادہ کر لے تو جو ہے وہ دعا پڑھ لے، اندر جا کے نہیں پڑھنی ہے، امت متفق ہے۔ جی باب وضع الماء عند الخلاء۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبره فقال اللهم فقهه في الدين۔ امام بخاری رحمہ اللہ اصل میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری امت کا یہ عمل رہا ہے کہ چھوٹے بڑوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، شیخ اپنے تلامذہ سے کچھ جائز خدمت لیتا ہے، تلامذہ اپنے استاذ کا اکرام کرتے ہیں، اور یہ تمام سلسلے جاری و ساری ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے وضو میں یا اپنے استنجا وغیرہ میں کسی سے پانی طلب کرے یا پانی منگوائے تو اس کے بارے میں شریعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ جی یہ غلط کام شروع ہو گیا، یا یہ اسراف ہو گیا، یا یہ جائز نہیں ہے، یا کوئی بولے ہاں مینڈک خور نکل آئے اور بولے کہ جی یہ تو ہم نہیں مانتے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ امام بخاری نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے وضو کے لیے تو پہلے سے پانی صحابی نے رکھا ہے، اور آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا؟ بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے، تو آپ نے دعا بھی دی، اور کیا دعا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو فقہ سکھا دیجئے دین کی۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ حضرت والد صاحب کا وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ معاذ ابن جبل نے بھی جب کہا اجتہد برائی،
تو پیغمبر نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی. اور ابن عباس نے بھی جب ایسی خدمت کی کہ رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہیں ہوتا اور کوئی امید نہیں ہوتی، وہاں جو ابن عباس نے خدمت کی ہے، آپ نے دعا دی ہے اللہم فقہہ فی الدین. دین میں فقہ سے بڑا مقام بظاہر مشکل لگ رہا ہے، موجود نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر جو دعا دے رہے ہیں وہ فقہ کی دعا دے رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول عند بناء جدار أو نحوه. وبه قال حدثنا وقال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولي ظهره شرقوا او غربوا. باب من تورط على لبنتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا يستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. یہ مسئلہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ خلا کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، اس کے بارے میں ائمہ کے اقوال بھی آپ کے گوش گزار ہو چکے ہیں اور ہمارا موقف اور مسلک بھی جانتے ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے غالباً اس میں کچھ تخفیف بھی فرمائی ہے، اس کی بھی اجازت دی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 4 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں؟ 4 مذاہب ہیں. مطلقاً جواز کہ قبلے کی طرف استقبال بھی جائز ہے، قبلے کی طرف استدبار بھی جائز ہے، صحرا میں بھی جائز ہے، عمارت میں بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی دلیل یہ ابن عمر کی روایت ہے. دوسرا مطلقاً عدم جواز. کیا؟ عدم جواز کہ نہ قبلے کو استقبال جائز ہے اور نہ ہی استدبار جائز ہے، نہ میدان میں جائز ہے اور نہ عمارت کے اندر جائز ہے. دلیل حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث جو بھی گزری ہے، بالکل صاف ستھری حدیث ہے کہ نہ چہرہ کرنا ہے اور نہ پیٹ کرنی ہے. وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا. مدینہ منورہ میں قبلہ شمالاً جنوباً تھا تو آپ نے فرمایا مشرق مغرب کی طرف ہو جاؤ. ہمارے یہاں مشرق مغرب ہے تو ہم شمالاً جنوباً ہوں گے. ٹھیک ہے. 2 مذاہب ہو گئے. تیسرا مذہب یہ ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا بھی جائز ہے اور عمارت کے اندر صرف پیٹ کرنا جائز ہے، چہرہ کرنا جائز نہیں ہے. کیا؟ عمارت کے اندر صرف پیٹ کرنا جائز ہے، چہرہ کرنا جائز نہیں ہے اور باقی حالات میں کچھ بھی جائز نہیں. اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ عمارت کے اندر بھی پیٹ کرنا جائز نہیں ہے اور باقی تمام حالات کے اندر استقبال اور استدبار دونوں جائز نہیں ہے. عمارت کے اندر کچھ لوگ صرف استدبار کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف استقبال اور استدبار دونوں کی دیتے ہیں. یہ 4 مذاہب ہو گئے. مطلقاً جواز، مطلقاً منع، یعنی بنا کے اندر استقبال اور استدبار کی جائز اور بنا کے اندر صرف استدبار کا جواز. سمجھ میں آئی بات؟ روایات ساری کی ساری یہ بخاری شریف میں آپ کے سامنے ہے. جو لوگ استدبار کو جائز کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ناسخ ہے اور ابو ایوب کی منسوخ ہے، لیکن یہ بات ہمارے محققین نے، علماء کرام نے تسلیم نہیں کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری عمر میں بڑے ہیں یا ابن عمر بڑے؟ ابو ایوب انصاری بڑے صحابی. دوسری بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری نے پیغمبر کا تقریر نقل کیا ہے اور ابن عمر پیغمبر کا فعل نقل کر رہا ہے. اور آپ اصول حدیث میں جانتے ہیں کہ جہاں تقریر اور فعل میں تضاد آ جائے تو وہاں پہ اختیار تقریر کو ہوگا، فعل کو نہیں ہوگا. اور ابن عمر چھت پہ چڑھے تو سوال یہ کہ آپ چھت پہ کیوں چڑھے اور چھت سے کوئی کس طرح تو نہیں دیکھتا ہے کہ بالکل واضح طور پہ دیکھے.
ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا یہ پیغمبر کی خصوصیت ہو، یا یہ حالات اس طرح کے ہوں کہ اس میں پیغمبر نے یہ عمل فرمایا ہو۔ الغرض یہ کہ ہمارے ہاں نہ استقبال قبلہ جائز ہے نہ استدبار قبلہ جائز ہے، ولیکن شرقوا وغربوا، ہاں دوسری طرف کرنا ہوگا۔ اور یہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ حضرت ابن عمر کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ کیا؟ حضرت ابن عمر کو کوئی مغالطہ ہوا ہے، یا وہ باقی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کی ہیں وہ بالکل وضاحت کے ساتھ واضح ہیں۔ جی باب خروج النساء الى المرات. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهي ساعد. ہاں یہاں پہ ایک ضروری بات رہ گئی ہے، وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم یا يصلون على اوراقهم، دیکھ رہے ہو عبارت، یہ پچھلا بھی جو باب ختم ہوا ہے، یہ عبداللہ ابن عمر اس بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تم سجدہ صحیح سے نہیں کرتے۔ کیا؟ ہاں سجدہ صحیح سے نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر سجدے میں ایک خاص حالت اختیار کر لی جائے تو عضو مخصوص یا تو استدبار قبلہ ہوگا یا استقبال قبلہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ روایت آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے۔ کیا ہوگا؟ عضو مخصوص استقبال قبلے کی طرف ہو جائے گا یا پھر استدبار قبلہ بھی اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے۔ اس لیے فرمائیں کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو قبلے کی طرف استدبار کو جائز نہیں سمجھتے، تم سیدھے ہو جاؤ۔ غصہ کر رہے ہیں ابن عمر۔ فقلت اللہ ادری، میں نے کہا حضرت میری مطلب میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وقال مالک یعنی الذی یصلی ولا یرتفع، جو یصلی یہ اصل میں صلابت سے ہے، ملانا، جو ملا دیتا ہے اپنے جسم کو، ولا یرتفع عن الارض، اور زمین سے نہیں اٹھتا۔ تو پھر یہاں پہ خاص خیال کرنا ہے آپ نے، ابن عمر اپنے شاگرد کو سجدے کے اوپر کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سجدے میں بھی کوئی نہ کوئی وہ حیثیت آ جاتی ہے کہ اس میں عضو مخصوص کا جو سلسلہ ہے وہ استقبال قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے پریشان نہ ہو، اس سے کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، تو وہ حالت نہیں ہے۔ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ، جو زمین سے چپک کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ ہاں بلکہ درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، پہلو پیٹوں سے جدا ہونا چاہیے، اور درمیان میں چھوٹا بکری کا بچہ والی بات بھی آپ کے علم میں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو آپ سجدہ کر رہے ہیں اس سجدے میں آپ پریشان نہ ہو، اور استقبال اور استدبار قبلہ ابن عمر کا مذہب آپ کے سامنے۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهي صعيد نافع وهي صعيد نافع، اور یہ چٹیل میدان تھا، کھلا میدان تھا۔ جی وكان عمر رضي الله وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم، بہت بڑے مقام کا عطا کیا تھا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ یہ مشورہ دیا کہ حضرت آپ کی ازواج مطہرات باہر جنگل میں جاتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ ان کے لیے کوئی انتظام فرمائیں اور ان کو پردے کا کہیں۔ کیا کہیں؟ پردے کا کہیں۔ فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة، حضرت سودا جن کا قد کافی طویل تھا، اور وہ ایک دن عشاء میں نکلی میدان کی طرف، فناداها عمر، حضرت عمر نے آواز دی، الا قد عرفنا کہ یا سودا، ہم پہچان گئے ہیں آپ حضرت سودا ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو منع بھی کیا ہے باہر نکلنے سے، پھر بھی آپ باہر گھوم رہی ہیں۔ یہ بات ہوئی ہے۔ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں کہ ہم نے آپ کو مشورہ بھی دیا ہے، ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے کہ آپ باہر نہ نکلا کریں، ازواج النبی ہیں، لیکن پھر بھی آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے آواز دی، الیاذ باللہ واستغفر اللہ، اس لیے نہیں کہ کسی کو تنگ کرنا مقصود تھا۔ آگے دیکھو کیا فرما رہے ہیں، حرصاً علی ان ینزل الحجاب، حضرت عمر دعا فرماتے تھے کہ اللہ کرے حجاب نازل ہو جائے اور یہ خواتین کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے اور یہ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں۔
فانزل اللہ الحجاب، اللہ تعالیٰ نے حجاب نازل کیا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہاں سے عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافق علیان عتمر فی موافقات عمر، جلال الدین سیوطی کی کتاب کئی دفعہ ذکر ہوا ہے جی۔ وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراء، ہاں اجازت ہے، کوئی ایسی سختی نہیں ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ حالات بہتر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی۔ پڑھو جلدی سے باب التبرج جی، سنو یہ ضروری ہے، یہ گھر میں ہو رہا ہے نا، پہلے باہر جاتے تھے اب گھر میں ہو گیا۔ پڑھو پڑھو۔ باب التبرج في البيوت. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن العياض قال عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارتقيت على ظهر بيت حفظ لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام۔ ہاں یہی بات ہے، یا تو پیغمبر کی خصوصیت ہے یا اس وقت یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یا پھر یہ کہ پیغمبر کا عمل پہلے تھا، پھر بعد میں آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ خبردار، نہ چہرہ کرنا ہے نہ پیٹ کرنی ہے جی۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بیت المقدس۔ ٹھیک ہے، میں نے پیغمبر کو دیکھا علی لبنتین، دو اینٹوں کے اوپر بیٹھا ہوا، یعنی استنجا اور قضاء حاجت کا مقام ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کا جسم بھی بچ جائے اور آدمی کے کپڑے بھی بچ جائیں، اس لیے لبنتین کا استعمال کیا گیا ہے۔ یا آج کل جو انگریزی باتھ روم کہلاتے ہیں، اس کا بھی صورتحال کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کپڑے بچ جاتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا ہے، اس میں تو کپڑے اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی رائے اس طرح ہے کہ شاید یہ زمین پہ بیٹھنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی کی کچھ بچت ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه۔ ظہر کے بعد حاضری پھر کمزور ہو گئی ہے، طلباء توجہ نہیں دے رہے، امتحان بھی آ رہا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔